اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ کیا آپ جانتے ہیں شیئر مارکیٹ میں اڈانی، ٹاٹا، برلا جیسی کمپنیز ہر مہینے آپ کو ہزاروں روپے کما کر دے سکتی ہے۔ مفتی تقی عثمانی، مولانا خالد سیف اللہ، ان کے طریقوں اور اصولوں کے مطابق ہم شیئر مارکیٹ سکھاتے ہی نہیں بلکہ پیسے کمانے میں بھی آپ کی مدد کرتے ہیں۔ آپ بھی جڑنا چاہتے ہیں اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ پرائیویٹ چینل ہے، چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں پابندی سے مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی افسوسناک خبر غزہ اور فلسطین کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لگاتار ہم فلسطین کے حالات آپ تک پیش کر رہے ہیں، اور جو چیزیں ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں، 9 مہینے سے کہہ رہے ہیں، وہ ساری چیزیں ایک ایک کھل کر اب لوگوں کے سامنے آ رہی ہے۔ 9 مہینے تک پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی 38,000 مرے، 40,000 مرے ہیں، شہید ہوئے ہیں۔ ہم پہلے ہی دن سے کہہ رہے تھے کہ لاکھوں کی تعداد میں فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اب رپورٹ بھی آ گئی ہے کہ تقریباً 2 لاکھ فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ گزشتہ کل کی یہ خبر آ رہی ہے، عاشورہ کا مبارک دن تھا، اور ظاہر بات ہے کہ کربلا کے میدان کی یاد جو فلسطین والے تازہ کرتے ہیں ان کے لیے تو غزہ اور فلسطین روزانہ کربلا کا میدان ہے، لیکن گزشتہ کل کا ماحول یہ تھا کہ اسرائیلی بمباری غزہ اور فلسطین میں بڑی بے دردی کے ساتھ جاری رہی، اور گزشتہ کل کی اسرائیلی بمباری میں 48 فلسطینی پھر شہید ہوئے ہیں۔ اور اب حال یہ ہے کہ غزہ میں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہو، کیونکہ ہاسپٹل پر بم برسائے جا رہے ہیں، اسکولوں پر بم برسائے جا رہے ہیں، بستیوں پر بم برسائے جا رہے ہیں، اور میں نے پرسوں آپ کو بتایا تھا کہ اب غزہ میں ملبہ، بلڈنگوں کا ملبہ اتنا پھیل گیا ہے کہ اگر اٹھانے جائے اس ملبے کو تو 15 سال لگیں گے۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں تباہی کتنی مچی ہے۔ غزہ کے لوگ، بچے، عورتیں اور مرد جنہیں زندگی کا حق حاصل ہے، مگر آج حالات ایسے ہیں کہ وہاں پر کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ گزشتہ کل بھی باقاعدہ 48 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، اور عاشورہ کے موقع پر بھی اسرائیل نے زوردار انداز میں بمباری کی ہے، اور افسوس یہ ہے کہ دنیا کے سارے مسلمان ملک بڑی بے شرمی، بے غیرتی کے ساتھ خاموش تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پڑوسی ملک بنگلہ دیش سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ ابھی گزشتہ کل ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بنگلہ دیش کی ایک بڑی خبر آئی تھی کہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ، اس کے چپراسی کے پاس سے 400 کروڑ روپے ملے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیا جب چپراسی کا حال یہ ہے تو پھر منتریوں کا حال کیا ہوگا۔ تو خیر، ابھی بنگلہ دیش سے خبر آ رہی ہے کہ بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف آندولن ہو رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، اور اس دوران 6 طلبہ کی، 6 اسٹوڈنٹس کی موت ہوئی ہے۔ اسکول غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔
जी हाँ नाज़रीन, सरकारी मुलाजिमतों के लिए कोटा सिस्टम के खिलाफ होने वाले आंदोलन के दौरान 6 तलबा की मौत के बाद बांग्लादेश भर में स्कूलों को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने के लिए नीम फौजी दस्तों को भी मुतहर्रिक एक्टिव कर दिया गया है। डॉन अखबार में शाये खबर के मुताबिक, AFP की रिपोर्ट के मुताबिक सिविल सर्विस में भर्ती की पॉलिसी के खिलाफ बढ़ते हुए मुजाहरों के बाद मुल्क के हर हाई स्कूल, मदरसे और पेशा वराना तालीमी इदारों को अगले नोटिस तक बंद रहने का हुक्म दिया गया है। गुज़िश्ता रोज तशद्दुद में नुमाया इजाफा देखने में आया, जब मुजाहिरीन और हुकूमत के हामी तलबा ग्रुपों ने एक दूसरे पर ईंटों और डंडों से हमला किया और पुलिस ने फिर मुजाहिरीन को आंसू गैस और रबड़ की गोलियों से मुंतशिर किया। नाज़रीन, अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि अमेरिका में अब बहुत जल्द सदारती इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का इलेक्शन होने वाला है कि सदर कौन बनेगा। लेकिन इससे पहले 5 दिन पहले आप जानते हैं कि अमेरिका के जो एक्स प्रेसिडेंट, जो पहले सदर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ, कातिलाना जानलेवा हमला हुआ, जिसमें वो बाल बच गए। अब डोनाल्ड ट्रंप कातिलाना हमले में बाल बच गए, मगर इसका फायदा ये हुआ है क्योंकि सियासत में ऐसे होता है, जब हमला होता है तो हमले के बाद लोगों की मोहब्बत बढ़ जाती है। और डोनाल्ड ट्रंप पर गोलियों की बौछार हुई, डोनाल्ड ट्रंप उसमें बाल बच गए, मगर अब डोनाल्ड ट्रंप का हिमायतियों का ग्रुप बढ़ गया है और मोहब्बत लोगों के दिल में बढ़ गई है। और अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदारती इलेक्शन के पर उम्मीदवार बन चुके हैं। और अब ये भी बड़ी खबर आ रही है कि जो बाइडन, जो अभी फिलहाल अमेरिका के सदर है, अमेरिका के प्रेसिडेंट है, वो सदारती दौड़ से दस्तबरदार हो सकते हैं, यानी वो सदारती इलेक्शन से बाहर निकल सकते हैं। ऐसी भी खबरें आ रही है, यानी डोनाल्ड ट्रंप का हो सकता है कि सदर बनना तय हो। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा वादा किया है कि अगर मैं इलेक्शन जीत जाता हूं तो भारत के जो स्टूडेंट्स यहां पढ़ने आएंगे और डिग्री हासिल करेंगे, उन स्टूडेंट को ग्रीन कार्ड अमेरिका का दिया जाएगा। ग्रीन कार्ड मीन्स वहां की शहरियत, जो बहुत बड़ा तोहफा है, बहुत बड़ा तोहफा है। लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भी नरेंद्र मोदी का दोस्त है, तो जैसे मोदी झूठा है तो वो भी झूठा होगा, क्योंकि मोदी ने भी 15 लाख नहीं दिए हैं, तो वो भी क्या मालूम वादा पूरा करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन मेरा दिल तो ऐसा कहता है कि वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है और ये हिंदुस्तान का वजीर आजम है। यहाँ अनभक्तों की, गोबर भक्तों की, जाहिलों की, अनपढ़ों की भीड़ है, अंधभक्तों की भीड़ है। यहाँ झूठ बोलो, बेवकूफ बनाओ, सब चलता है, लेकिन शायद वैसा वहां पर नहीं होगा। तो अगर ट्रंप अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाता है तो हो सकता है कि इंडियन स्टूडेंट्स को ग्रीन कार्ड का बहुत बड़ा तोहफा मिल सकता है। आइए, बड़ी खबर इस वक्त पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आ रही है। आखिरी बड़ी खबर इस वक्त, 2 खबरें मेरी निगाहों के सामने हैं। पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है कि गुज़िश्ता कल यौम आशुरा था, 10 मुहर्रम का दिन था। पाकिस्तान में यौम आशुरा अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। ये खबर मेरे लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि आशुरा के मौके पर अक्सर पाकिस्तान से बम ब्लास्ट की खबरें आती है, शिया और सुन्नी के झगड़े सामने आते हैं, मस्जिदों में बम ब्लास्ट होते हैं, सैकड़ों बेकसूर मारे जाते हैं। लेकिन गुज़िश्ता कल लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, कोयटा, हर तरफ से बाकायदा यौम आशुरा को अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया और किसी भी किस्म की ऐसी बुरी खबर नहीं है कि जो धब्बा लगाती हो इस्लाम पर या मुसलमानों पर। पाकिस्तान भर में यौम आशुरा सख्त सिक्योरिटी में अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। मुल्क के तमाम शहरों में शोहदाए करबला की याद में जुलूस वगैरह निकाले गए और हजरत इमाम हुसैन की शहादत को, उनकी कुर्बानियों को मुल्क भर में याद किया गया और अमान शांति का माहौल पाकिस्तान भर में बना रहा। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर आ रही है लेबनान से। जी हाँ, आप जानते हैं कि इजराइल का तकरीबन 9 महीने से गजा और फलस्तीन में बम बरसा रहा है। और उस वक्त भी मैंने कहा था कि देखो, अगर इजराइल अभी छोटा सा नापाक मुल्क है, अगर इसको रोका नहीं गया तो ये आगे चलकर मशरिक़ वुस्ता आसपास के जितने मुल्क हैं उनके लिए भी खतरा साबित होगा और वहां पर भी ये दहशत फैलाएगा। अभी खबरें आ रही है कि लेबनान पर भी इजराइल ने हमला किया और उस इजरायली हमले में लेबनान में 3 शामी बच्चों की मौत हुई है।
لبنان کے فوجی ذرائع سے یہ خبر آ رہی ہے کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے ایک علاقے میں، ایک زرعی علاقے میں، یعنی زرعی علاقے بولے تو کھیتی باڑی کا علاقہ، اس علاقے میں ایک مکان پر فضا سے زمین پر مار کرنے والے 2 میزائل داغے۔ اس حملے میں 3 شامی بچے مارے گئے ہیں، ایک گھر تباہ ہوا ہے اور قریبی کھیتی کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ لبنان ہو یا شام ہو، لگاتار اسرائیل ادھر بھی بدماشیاں کر رہا ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے۔ بواسیر، خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ ہربل صحت لائے ہیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج۔ مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ۔